ڈاکٹر ذاکر نائک پتا آپ کو, بفور آئی ریڈ دس ان کے بارے میں آتا ہے ہی سلیپس اراؤنڈ 3 hours اور 4 hours, لیکن ان کے لیے وہ سفیشینٹ ہے. جین زی سے میں کیوں اتنا سمپتھائز کرتا ہوں اور میری ایمپیتھی ان کی طرف کہ انہوں نے نا یہ دوسرا لائف اسٹائل نہیں دیکھا. برو ہم لوگ تو فزیکل ایکٹیویٹی ہم کرتے تھے, یعنی ہم گھر سے نکلتے تھے, 2 سے گھر گئے, بیل بجائی, باہر آ جا. سو ہمیں کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ وہ لائف کیسی تھی اور یہ کیسی ہے. جین زی نے چونکہ جیا نہیں ہے, انہوں نے دیکھا سونے کو اور اس طرح کی. I think they missed out on great things, man. چلے میں ٹپ دیتا ہوں شیخ. Let me just give this free tip. لوگ تو بڑے پیسے چارج کرتے ہیں. اگر آپ, میں زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں, آپ 10 دن ایسا کر کے دیکھ لیں. من أنت بلا عنوان, من أنت وفي الأوطان, من أنت بلا هاوية, والكافر يجحد فيها, والمنافق يعبث فيها, والجاني يطغى فيها. یار جب میں نیا دین میں آیا تھا نا, میں نے بالکل ایکسرسائز چھوڑ دی تھی اور بہت زیادہ آخرت ایک نیا آپ کو نا اورینٹیڈ ہونا ہو جاتا ہے اور لائف کی ٹیمپرینس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور میں کافی آئی یوز ٹو میک دعا لاٹ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے شہادت کی. تو آئی واز لائک کہ ابھی کچھ عرصے میں بس چلے جانا اس دنیا سے. سو آئی لیفٹ آل دا ایکسرسائزز اینڈ ایوری تھنگ نا. آہستہ آہستہ پھر دنیا واپس آ گئی, آہستہ آہستہ ایکسرسائز واپس آئی لائف میں. تو اس وجہ سے میں نے سفر پتہ کیا کیا, آئی گینڈ لاٹ آف ویٹ. اور میں بالکل یعنی پڑھنے پڑھانے میں اپنے ایکٹیویٹیز میں لگ گیا. اینڈ دیر واز نو ایکسرسائز فار ایئرز ان مائی لائف. حالانکہ اس سے پہلے میں بڑا ریگولر تھا, چاہے وہ اسپورٹس ہوں یا سوئمنگ ہو یا ٹیمس ہونا سب کچھ. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے یہ سب کرنا شروع کیا اور ایکسرسائز چھوڑ دی, اور اچھا پھر سبحان اللہ ہوتا یہ کہ آپ کی اچھی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ لیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو گلٹ نہیں ہوتا نا کہ میں میں میوزک میں نہیں ہوں, کانسرٹس میں نہیں ہوں, اچھی کمپنی میں ہوں, دیندار بھائیوں کے ساتھ ہوں. سلیپ لیٹ, پلے فجر, دین سلیپ اگین, اس اسکیڈول سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں نے ریئلائز کیا کہ کچھ عرصے بعد بہت زیادہ کچھ ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیلتھ وائز, یعنی برین فاگ, فوکس کا نہ ہونا, انڈائجیشن, انفلیمیشن باڈی میں. یہ کس ایئر کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ 2011 میں چینج ہوا تھا نا میں, تو 2011 سے لے کے آپ سمجھ لیں 16 تک میں نے ایکسرسائز بہت کم کر دی, تو چھوڑی ہوئی تھی. یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ کک ان ہوتی ہیں آفٹر 30 ویسے بھی, کیونکہ جو اس سے پیچھے ارلی 20s ہوتی ہیں یا 20s ہوتے ہیں نا, ان میں تھوڑا سا آپ اوپر نیچے کر بھی لو نا تو اتنا آپ کی باڈی افیکٹ فیل نہیں کرتی. لیکن بیونڈ 30 یور لائف چینجز, یو نو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ 30 کے بعد آپ کی بون ڈینسٹی تقریباً 3 to 5% ڈپینڈنگ اپون دا پرسن وہ کم ہوتی رہتی ہے. یور ٹیسٹوسٹرون لیول بھی کم ہوتا رہتا ہے. اچھا میرا اپوزٹ ہے, یو نو. دین میں جب میرا اینکر بنا نا, وین آئی واز چینجنگ, ابھی ٹرانزیشن فیز چل رہا تھا, مجھے لگا اپوزٹ جو ہے کہہ رہا ہے کہ بون ڈینسٹی میری روزانہ بڑھتی ہے, ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہے. نہیں آپ نے کہا نا کہ دین میں آنے کے بعد آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی تھی. میرا اپوزٹ کیوں تھا, اس لیے تھا کیونکہ جب میں چینج ہو رہا تھا نا شیخ, میں جب مساجد جاتا, باقی لوگوں کو دیکھتا, اور جنرلی کسی بھی پن پوائنٹ نہیں کر رہے, آپ کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ دوز پیپل ہو ہیو بیئرڈ, یا چلیں اس میں کچھ خواتین بھی ڈال لیں. جنرلی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ انڈو پاک کلچر میں, یو نو, شادی ہوگی, شادی کے بعد بالکل جو خاتون ہے مدر, وہ اپنا خیال نہیں رکھتی, چھوڑ دیا اپنے آپ, وچ از پرابلمٹک. اور مرد بھی ایسے ہی ہیں. جو شاید آپ نے شروع سے ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیا, اور سارا ہم نے بھی کیا الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا کہ یعنی ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں ایک لمیٹڈ اسکوپ آف نالج ہے, تو جب سو اٹ واز آل لائک پڑھنا پڑھانا, اینڈ دیر واز لیس ایکسرسائز. اینڈ آئی واز اس ٹائم پہ مال کمانا, یعنی میرے ذہن میں کانسیپٹ ڈالا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ مال سے نفرت کرو. دوسرا ایکسرسائز بھی لاغ اور لہب میں آتا ہے. ہاں فزیکلی انسان فٹ ہونا چاہیے, دین کہتا ہے, بٹ یہ کہ ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آنا جانا. تو مجھے نا چونکہ ٹیمپرینس آف ورلڈ اتنی زیادہ تھی اندر, تو اسی وجہ سے بتانا میں چاہتا کہ وہ سب نا ان چیزوں نے افیکٹ کیا ہیلتھ کو. اس سے افیکٹ ہوئی عبادات, اس سے افیکٹ ہوئی نماز, ایکسپریسی, ڈیلی پرفارمنس. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین آخرت کی بھلائی سے پہلے دنیا کا دین ہے. دنیا کا دین مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانے کا, دنیا ورلڈلی لائف کا دین ہے, کہ اٹ میکس یور ورلڈلی لائف بیٹر ان آل ٹرمز, ریلیشن شپس, اسپرچویلٹی, مینٹیلٹی, آپ کی ہر چیز, ایون فزیکل ہیلتھ بھی.
تو یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں سب کانٹیننٹ کی آڈینس اردو اسپیکنگ کم از کم، وہ یہ کہ لائف سٹائل جو مینجمنٹ ہے یا لائف سٹائل پہ جو آج کل بہت کوچنگ بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، تو اگر ہم اس کے حوالے سے آج بات کریں کہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو اسلامکلی اینڈ سائنٹیفکلی، کیوں وہ بات کرنا ضروری اس لیے کیونکہ جو لائف کا اصل مقصد ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف لوگ مجھے بتاتے رہے کہ لائف ٹیمپرری ہے، اصل مقصد آخرت ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس آبجیکٹیو پہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں، یا وہ آبجیکٹیو ڈپینڈنٹ ہے آپ کی لائف سٹائل پہ. فار ایگزامپل آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ آپ کی عبادت ڈپینڈنٹ. بالکل. اگر آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا مین آبجیکٹیو ہے، لیکن آپ کی فزیک ٹھیک نہیں ہے، فزیکل لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی افیکٹ کیا چیز ہو رہی ہے؟ آپ کی عبادت افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی باقی سوشل معاملات ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اٹھنے جاگنے کی روٹین ہے، اس میں آپ کی ڈائٹ آ جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز اجاگر ہو کہ ہاں جی میری لائف آخرہ اورینٹیڈ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سارے فیکٹرز جو اس آبجیکٹیو کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ میرے خیال سے ٹوئنک کرنا ہوتا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ فزیکل ہیلتھ کی بات کر لیں یا اسپریچول ہیلتھ کی بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپس کی بھی آپ نے بات کی. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو ایڈ کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں خراب ہیں نا تب آپ اسلامی کے لیے بھی زیادہ ساؤنڈ نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل دیکھیں بیک ان دا ڈے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پریکٹسنگ نہ ہوا ایز سچ، جب میں نے جم شروع کیا تھا برو اٹ ٹیکس ٹائم رائٹ. آپ جب چینج ہوتے ہو تو چینج ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ اپنی 50s میں ہو یا ایک ایسی اسٹیج پہ آ چکے ہو کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے کہ آپ جب تک واک نہیں نہ کرو گے تو آپ کی صحت نہ ڈیٹیوریٹ کر جائے گی. اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو عموماً جنرلی آپ ذرا گھر سے جب آپ باہر نکلتے ہو فجر کی نماز کے بعد، وائی از اٹ دیٹ یو سی اولڈ پیپل مور واکنگ. اچھا یہ بہت کم اپنے شوق سے نکلتے ہیں، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو ابھی سے ہی ویدر دیٹ پرسن از ان ہز 20s اور 30s یا کوئی بھی اس کی ایج ہے، ابھی سے ہی فزیکل ایکٹیویٹی کرے. وائی؟ بیکاز وین دس پرسن وڈ ریچ دی ایج آف 70 ان شاء اللہ الرحمن اگر اس نے یہی لائف اسٹائل مینٹین کیا نا تو ان شاء اللہ یہ اس وقت بھی سجدہ کر سکے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ایسے سنے ہیں برو آئی ہیو ہرڈ دیز پیپل کرائنگ کہ اے اللہ مجھے آپ توفیق دے کہ میں آپ کو سجدہ کر سکوں. اور آپ دیکھیں اگر آپ ابھی کور کی ایکسرسائز کرتے ہیں یا اپنی لیگ ایکسرسائز کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ایک عمر آتی ہے 65 یا 70s میں آپ جاتے ہو، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 40 سال میں پارک نہیں جا رہے نا یو ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو گو ہاسپٹل. تو ادھر یو ہیو چوائس آف گوئنگ ٹو دا پارک. پارک مینس واک ایکسرسائز، ٹھیک ہے. ویسے بھی جو WHO کہتا ہے کہ آپ کی 150 منٹس کی ایکسرسائز ویکلی بیسس پہ ہونی چاہیے منیمم. اٹ بیکمز اراؤنڈ 20-21 منٹس پر ڈے، جو کہ برسک واک آپ کر سکتے ہیں. تو کم از کم 3 سے 4 دن تک ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے. اور یہ بات یہ پہلے لوگ کہتے تھے 40 سال پہ. ابھی جو جتنی ہمارا پروسیسڈ فوڈ آ گیا ہے، جتنا ہمارا پیکیجڈ ہمارے پاس انڈسٹری جو ہے سب ہمارے ساتھ آ گئی ہے، ابھی تو آئی تھنک یہ 30-35 میں یہ بات پیچھے پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہیلتھ کی لانجیوٹی جو لائف کی لانجیوٹی میں بہت فرق پڑا ہے اور اس سے پیچھے آ گیا. ہر پرسپیکٹو پہ پھر بات کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ جسٹ یور ایکسرسائز. جیسے آپ نے کہا نا کہ جتنا پروسیسڈ فوڈ آ رہا ہے، تو ایکچولی جہاں جہاں مسائل خراب ہو رہے ہیں نا اس ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آئی تھنک میں یہ جو لائف اسٹائل کوچنگ ہے یا لائف اسٹائل مینجمنٹ ہے، اس میں مینلی 6 پلرز ہیں اس کے. سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، سرکیڈین ردم، سوشل کنیکشنز، نیوٹریشن اور ایکسرسائز. ان 5 چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں آج. اس میں آپ عبادات بھی ڈال دیں. اس میں یہ جو عبادت یعنی یہ سب چیزیں عبادت کو فیول کرتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک شیخ یہ میں تھوڑا سا ریٹریٹ کروں گا، یہی عبادت ہے شیخ. یہ عبادت کو فیول کرنا کہنا عبادت اور ہے، اور یہ صرف کیٹلسٹ نانا. کیا سوشل کنیکشن عبادت نہیں ہے؟ کیا سونا عبادت نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا آپ کے جو یعنی اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا
سرکیڈین ریدم کی ڈسرپشن کو بچانے کے لیے کھانا کھانا کیا عبادت نہیں ہے؟ تو لیٹس اسٹارٹ وذ فوڈ. کیا خیال ہے؟ وائی ناٹ. فوڈ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں نا فوڈ کا تعلق آپ کی سائیکولوجیکل برین کے ساتھ ہے ڈائریکٹلی. یو نو اباؤٹ ویگس نرو, رائٹ؟ ویگس نرو جو ہے وہ لانگیسٹ کرینیل نرو ہے جو کہ آپ کی برین اسٹیم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اٹ از دا لانگیسٹ ان دا باڈی, ٹھیک ہے. برین اسٹیم سے اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے پیٹ تک جاتی ہے. اور کنٹرول کیا کیا کرتی ہے؟ ڈائجیشن کنٹرول کرتی ہے, آپ کی بریتھنگ کنٹرول کرتی ہے, اور ہارٹ ریٹ کنٹرول کرتی ہے. اوکے. یعنی ان میں سے ایک بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو وہ باقی کو بھی افیکٹ کرے گی. اس کی ایگزامپل یہ ہے, آپ کا کھانا خراب ہوتا ہے, ڈائجیشن خراب ہوتی ہے, آپ کا ہارٹ ریٹ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کی بریتھنگ بھی خراب ہوتی ہے. رائٹ. آپ کو پتہ ہے کئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جیسے انگزائٹی, ڈپریشن اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یا کیفیات ہیں, اس کا تعلق آپ کے پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یس ایگزیکٹ. اور یہ ڈائگنوز ہی بڑی دیر سے اکثر جاتا ہے. اچھا, اس کو نا سیکنڈ نروس سسٹم کہتے ہیں, جیسے دماغ ہے نا آپ کے اسٹمک کو, اس لیے جو اریٹیبل جو باؤل سنڈروم ہے اور باقی ساری چیزیں. یا سبحان اللہ, میں جو ایک قرآن کی جو آیت ہے نا کہ یا یوناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, آئی تھنک یہ جو ہے نا ساری سائنٹیفک ریسرچز کو اپنے اندر سے سمویا ہوا ہے. یا یوناس تمام انسانوں سے ہیں, صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. کلوا مما فی الارض, زمین سے ہونا چاہیے, آرگینک ارتھ کی پروڈکشن ہونی چاہیے, فیکٹری کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے, پروسیسڈ نہیں ہونا چاہیے. حلالا طیبا. ابھی مسلمانوں کا فوکس صرف حلال پہ ہے, نہ ارض پہ ہے اور نہ طیب پہ ہے. تو زمین سے آپ کہیں سبحان اللہ, جو نیچرل چربی ہے, کیا کمال کا تیل ہے. آٹا ہے جو زمین سے, ناٹ ریفائنڈ ویٹ کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کی دالیں ہیں, جتنا بھی سیلڈز ہیں. میں مجھے کچھ دن پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے جو ہیلتھ لائف بیلنس ایکسپرٹ ہے, وہ کہتے ہیں تو ہاں بھائی یوز سیلڈز, یہ سلاد پتا, بیٹ روٹ, اس کو چقندر غالباً اردو میں کہتے ہیں, کھیرا, ایز میڈیسن ود یور فوڈ. اور ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ اگر آپ کی جو پلیٹ ہے اس کا 1/3 گرین ہے تو آپ کو بیماریاں پھر نہیں آئیں گی. سو 1/3 شوڈ بی گرین. سو مما فی الارض, زمین سے کھانا چاہیے. تو کائنڈلی اوائڈ پیکیڈ, یعنی جو پیکیجڈ ملک ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بیسکلی یہ دونوں نا یہ سرکل آپس میں کمبائن ہوتے ہیں. سو زمین سے بھی ہونا چاہیے اور طیب, بیکاز دیر آر مینی تھنگس جو زمین سے ہیں لیکن طیب نہیں ہے, اور کچھ طیب ہیں لیکن زمین سے نہیں ہے. جیسے برگرز ہیں, پیزاز ہیں, الٹرا پروسیس فوڈز جو ہیں, یہ حلال ہے, کمپلیٹلی حلال ہے, اس میں نو فتویٰ, بٹ طیب نہیں ہے یہ. ایکچولی پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں برو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شیطان نا بہت سارے ڈومینز میں کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو FDA ہے وہاں سے جو USA آتا ہے, ان کو فنڈ پتہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے میکڈونلڈس کرتے ہیں, آپ کی یہ جو مارز اور جو چاکلیٹ انڈسٹری ہے, شوگر انڈسٹری ہے, پہلے یہ سبسڈائزڈ اس میں ریٹ میں لیتے ہیں شوگر آئٹمس, اور پھر یہی FDA کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ یعنی ایسے پورٹرے کریں کہ ایز اف اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہ US کی اسٹڈی ہے کہ تقریباً 60 to 70% جو بچے ہیں, ابھی میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دے آر آلریڈی پری ڈائبیٹک. کیوں؟ اب دیکھیں ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہم نے ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں ابھی اتنی چیز عام ہو چکی ہیں کہ ڈائبٹیز چیک کرنے کی جو مشین ہوتی ہے آپ گھر پہ رکھتے ہو سکتا ہے بزرگ کرتے ہو اور باقی لوگ بھی کہیں کہ یار ہم بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں. جب آپ وہ چیک کرتے ہو نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول, گلوکوز لیول نارمل آئے, بٹ آن دی ادر ہینڈ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا انسولین لیول چیک نہیں کرتے. انسولین لیول جو ہوتا ہے نا وہ ریمپٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نا فائر فائٹنگ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس نے اس کو نا نیچے کرنا ہوتا ہے. اب وہی بات آگے جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ وین یو آر ان دی ایج آف 20 or 30 تو آپ کا نا باقی سارا سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ کنٹرول کرتا رہتا ہے. لیکن دا ٹائم کمز, اگر آپ اپنا کھانے کا سسٹم ٹھیک نہیں نہ کرتے تو آپ انسولین ریزسٹنٹ بن جاتے ہو. اب وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے بس سے بات, یہ بندہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہا, ہم کتنی فائر فائٹنگ کریں. پہلا پوائنٹ بڑا زبردست کنیکٹ کیا ہے کہ اس کا تعلق نا شیطان کے ساتھ ہے. قرآن میں نا 11 سے زائد مرتبہ طیب کا ورڈ آیا, جہاں جہاں اللہ نے کہا کھانے کا وہاں طیب کا ورڈ آیا. تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ طیب جو ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن میں حیران کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ طیب کھانا کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان.
Can you believe it? صحیح بات ہے. یعنی جو لوگ طیب کھانا نہیں کھا رہے وہ شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ہاؤ کا؟ تو یہ جو پہلا پوائنٹ آپ کا تھا نا وہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے شیطان سے, کیونکہ شیطان a lot of times would not be able to convince you کہ آپ عبادت سے پیچھے ہٹ سکتے. اچھا why am I saying this؟ آپ تلبیس ابلیس پڑھتے ہیں ابن جوزی کی رحمہ اللہ, اس میں نا برو وہ بہت ہی یونیک ایک واقعہ مینشن کرتے ہیں حضرت یحییٰ کا علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام ایک بار ان کی ملاقات ہوتی ابلیس سے اور کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو اٹیک آن می, یعنی میرے پہ تمہارا حربہ کیسے چلتا ہے. کیا جواب دیا ہوگا شیطان نے؟ حالانکہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زاہد تھے, بہت نماز پڑھنے والے تھے, یعنی رات دن ذکر کرتے تھے. اب الٹرا پروسیس فوڈ تو بعد میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو حلال اور طیب, اس زمانے میں اتنا الٹرا پروسیس فوڈ تو ہوگا نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اوور ایٹنگ کریں. جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں آپ کو نیند زیادہ آتی ہے تو آپ کی عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, یو سلیپ مور. دیٹس ہاؤ آئی اٹیک یو. اب دیکھیں ہاؤ شیطان ورکس شیخ, یعنی اوور ایٹنگ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فجر کی جو قضا ہونا ہے یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے, اور وہ ڈفرینٹ اینگل سے اچیو کر سکتا ہے. یا تو لیٹ سلا کے, یا لیٹ سونا کچھ مسئلہ کہیں ہاں تو ٹھیک نہیں ہے, ہمیں جلدی سونا چاہیے, تو پھر سونے سے بالکل پہلے کھانا کھلا کے. یار سب نے اپنی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیے ہیں دونوں چیزیں. جب ہم نے کھانے سے سونے سے بہت پہلے کھانا کھایا جی اور سوئے ہیں, اور فجر میں ایکٹیو اٹھے ہیں, تو لیکن یقین کریں اتنا واضح ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ نے 10-11 بجے آپ کو ڈنر کرنا پڑا, اس کے بعد آپ جو ہے سوئے ہیں, اور فجر میں اٹھے ہیں تو وہ برین ہیوی ہے برو, اٹھا ہی نہیں جا رہا. اٹس سو ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میدا وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے نا, وہی ہے, آپ کو ریسٹ نہیں ملا. یعنی آپ کا برین تو سو رہا ہے, سونے کی کوشش کر رہا ہے, بٹ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے کیونکہ اس نے ڈائجیشن کرنی ہے. اور باڈی کا جو سرکیڈین ردم ہے یہ کنیکٹڈ ہے سن سے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے طلوع ہو جاؤ اور سورج غروب ہونے سے غروب ہو جاؤ. جو شخص اس کے اپوزٹ کرتا ہے نا, سورج طلوع ہو گیا ہے, اچھا جب سورج طلوع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی میں انسولین پروڈکشن ہوتی ہے, سیروٹونن ایک ہیپی ہارمون ہے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, کورٹیسول لیولز انکریز ہوتے ہیں, میکنگ اس یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, میکنگ اس ریڈی فار ورک. امیجن فجر کے بعد یہ ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور انسان فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دوبارہ اذکار کے تھوڑا لیٹ دوبارہ سو جاتا ہے. آپ کی باڈی کیمیکلز ریلیز کر رہی ہے کہ آپ اٹھو کھڑے ہو اور آپ دوبارہ لیٹ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے بعد میلاٹونن پروڈیوس ہوتا ہے جو آپ کے ہارٹ بیٹ کو سلو کرتا ہے, انڈائریکٹلی ڈائجیشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, پھر ڈائجیشن سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب آپ کی باڈی ریڈی ہے سونے کے لیے, تب آپ اتنا زیادہ کھانا اس میں چاہے حلال بھی طیب بھی ڈالا, لیکن آپ نے سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے, اس لیے ورک لائف بیلنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ جو 10-3-2-1-0 فارمولا ہے نا, کہ 10 گھنٹے پہلے کیفین لے لینی ہے آپ نے سونے سے, 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے, 2 گھنٹے پہلے آفیشیل ورک چھوڑ دینا ہے, 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اسکرین بالکل اوائڈ کرنی ہے, کیونکہ بلو لائٹ افیکٹس میلاٹونن پروڈکشن بائی 1.5 to 2 hours. یہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, بلو لائٹ افیکٹ دا میلاٹونن پروڈکشن اراؤنڈ 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے. اینڈ 0 times you have to delay your sleep and press snooze button in the morning. سو برین ہمارا ایک مسل ہے, ایک ٹائم پہ سوئے جو ایک ٹائم پہ اٹھتا ہے وہ ہیلدی رہے گا. ناؤ واٹ ہیپنز از کہ جب ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں انفلیمیشن ہوتی ہے باڈی میں. آپ دیکھتے ہیں آپ کو پیاس لگ رہی ہے, یہ رو کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 ہفتے پہلے میں نے نا کہیں سے آیا, کھانا نہیں تھا, میں نے آرڈر کر لیا کچھ باہر سے کھانا, پھر میں کھا کے سویا ہوں نا, اور میں نے بڑے عرصے بعد کھایا وہ باہر سے. اٹ واز اے فاسٹ فوڈ. یار سبحان اللہ جو میری رات گزری برو, اتنی پیاس, اتنا عجیب سی بے چین رات ہے, میں اٹھ کے پانی پیوں بار بار, اور سبحان اللہ فجر میں آئی واز لیزی لیتھارجک اینڈ آئی وازنٹ فوکسڈ ایٹ آل. تو آپ کا, اور پھر سبحان اللہ وہ جو ریسرچ ہے, ایک تو ریسرچ ہے کہ جو 11 بجے کے بعد ہفتے میں صرف 2 دفعہ سوتا ہے, اونلی 2 times in a week, 11 بجے کے بعد سو رہا ہے, اس کو وہ سرکیڈیم ڈسرپشن کا شکار ہے, اس کا سرکیڈیم جو ردم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو آپ بھی ریسرچ شیئر کر رہے تھے ریسنٹ جو کارڈیولوجسٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو 1 دفعہ بھی لیٹ سوتا ہے, یعنی ہفتے میں 1 دفعہ بھی لیٹ سو رہا ہے, اس کا اگلے دن کا سرکیڈین ڈسرپشن شروع ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس اس میں بڑھ جاتی ہے, اور جب آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھی ہے پھر لو اینڈ بیہولڈ ویلکم آل دا ڈیزیزز. اصل جو چیز جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا وہ انسان کا مزاج ہے.
چاہے وہ سلیپ کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ ڈائٹ کے اعتبار سے ہو, یا پھر وہ شاپنگ کے اعتبار سے ہو, کسی بھی چیز میں آپ یہ چیز اپلائی کر لیں. مزاج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی چیز کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز جو کامن ہے نا, وہ ہے ہماری خواہش کی بنیاد پہ کوئی چیز کرنا. ہم چاہتے ہیں یہ چیز خریدنا, اس لیے ہم خرید لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ چیز کھانا کیونکہ ہمیں اس وقت کریونگ ہو رہی ہے, یا یہ لذیذ ہے, مزے کا کھانا ہے, اس لیے ہم کھا لیتے ہیں. اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ ایلس. ہم چاہتے ہیں رات کو جاگتے رہنا بیکاز دیر آر سم اٹریکشنز آف اینی کائنڈ, ٹھیک ہے, چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو, باہر نکلنا ہو, چاہے وہ کھانا پینا ہو. تو چاہنا 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 چاہنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو شخص اپنے نفس, دین کا مزاج بھی یہی ہے نا, کہ جس شخص نے اپنے نفس کو اور اس چاہت کو برو کنٹرول کر لیا نا, اصل میں وہ کامیاب ہے. اب یہ چاہت جو ہے نا, یہ چاہت ہر چیز میں ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, سلیپ, ڈائٹ اور جتنی جو 5 آپ نے ڈومینز مینشن کی ہیں, ان سب میں چاہت کا عمل دخل ہے. اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں دین وی کین اچیو پرفیکشن. اور میں یہی سوچ رہا تھا سبحان اللہ کہ ابھی تو ہم چاہت سے بھی اوپر چلے گئے ہیں کہ ہم نہیں بھی چاہ رہے تھے کچھ, یعنی I don't desire anything but it pops up on my feed and I click it and I purchase it. So there was no need, no چاہت at all, but وہ binge buying جو ہے. میں کچھ دن پہلے نا ایک لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی, میں نے کہا کہ یار جو بندہ, جو مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت, قرآن کو حفظ کر رہا ہے, ماں باپ کو ٹائم دیتا ہے, اور ایک ملٹی ملین روپی بزنس اسٹیبلش کر رہا ہے محنت کر کے, اس میں اور ایک بندہ جو کہ فجر کی نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی قضا کرتا ہے, رات کو لیٹ سو رہا ہے, ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا ہے بیکاز رات لیٹ سو رہا ہے, صبح اور رش میں اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے, اور نہ ہی وہ دنیا کے حوالے سے سکسیزفل ہے, نہ اسٹیبلش کر پا رہا ہے کیونکہ وہ لیزی لیتھارجک ہے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ہر چیز وہ کل پہ ڈالتا ہے. ان دونوں میں نہ برو اپرچونیٹیز کا فرق ہے, نہ ٹیلنٹس کا فرق ہے, نہ اسکلس کا فرق ہے. جس کا فرق ہے نا وہ مجاہدہ نفس ہے, اسٹرگل ہے. ایک بندہ وہ کر رہا ہے جو چاہ رہا ہے, اور ایک وہ کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے جس کے لیے بینیفیشل ہے, چاہے اس کی چاہت کچھ اور بھی کہہ رہی ہے. سو ڈسپلن اوور موٹیویشن, یعنی یہ بندہ صرف تب عمل کرتا ہے جب موٹیویٹڈ ہوتا ہے, اور یہ بندہ تب عمل کرتا ہے جب موٹیویٹڈ ہو یا نہ ہو. ویسے ہم بہت ٹھیک باتیں تو نہیں کر رہے ویسے, یو نو, جسٹ ٹو ری ایویلویٹ. I think it's common sense, bro. It's common sense. جو ہماری جن زی ہے نا برو, وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, کیونکہ اب ہم میں اپنے ٹائم میں شاید مجھے لگتا تھا ہاں یہ میرے سے ریلیٹڈ باتیں نہیں ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ یعنی آپ اس کو انفارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی کہہ لیں کہ جین زی نے اس ایرا میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں کہ ان کو دیکھنے کو یہی ملا ہے. بنج شاپنگ کہہ لیں یا بنج واچنگ کہہ لیں, میری بات آپ سمجھے ہیں. اچھا, آپ کو حیرانگی ہوگی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل جب آپ ہسٹری پڑھتے ہو نا, لوگ پہلے نیچرل طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے, رات کو جلدی سے, کیونکہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, رائٹ. آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی نے پراسپر کیا, فلورش کیا, اور پھر یہی گلوبل ولیج بن گیا کہ ہر چیز آپ کی فیڈ پہ آ رہی ہے. آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہو, آپ یعنی ان 1 کلک آپ خرید سکتے ہو. پلس آپ اپنے آپ کو بھی بات آتی ہے کہ آپ اپنی ڈیزائرس کو فلفل کر سکتے ہو, اور یہ چیزیں نا آپ کے پلیٹر میں آ گئی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ فارچونیٹ اس لیے ہے کیونکہ جین زی کو پتہ ہے کہ یار یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ وہ یعنی کبھی کبھار اپنی ڈیزائر کو کرب نہیں کر پاتے, لیکن یہ دور میں سمجھتا ہوں کہ جب پرابلم زیادہ آ جاتی ہیں نا, تب پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو مجاہدوں کا پتہ چلتا ہے. یعنی علماء کہتے ہیں, اہل سلف کہتے ہیں, سلف صالحین, کہ پرابلمز جب آتی ہیں, آپ کو جب اوپریسرز یا ظالم نظر آتے ہیں, تبھی آپ کو ہیروز کا پتہ چلتا ہے کہ یار کس نے ان کو اپوز کیا, رائٹ. اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ. تو اب اتنی پرابلمز آ چکی ہیں, اب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ویئر آر یو اسٹینڈنگ. اور اس کو نا اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں, اللہ تعالیٰ ہی ہیں ووضع المیزان, انہوں نے نا میزان کو بڑا بیلنس بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے بھی ہیں اللہ تطغوا فی المیزان, یہ جو بیلنس تمہاری لائف میں ہے نا, اس کو اوپر نیچے کرو گے نا تمہاری لائف ٹھیک نہیں گزرے گی. اگر آپ اپنی سلیپ کم کر لیتے ہو
کام زیادہ کر لے تو ایگزرشن زیادہ ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ اتنی زیادہ ہوتی ہیں, حالانکہ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں دیر آر اونلی 2% ان ہیومینٹی جو اچھے طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں. یعنی ہم یونی ٹاسک کریں گے تبھی ہم بچے رہیں گے. اور اگر آپ کر بھی سک رہے ہو تب بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. پروڈکٹیوٹی کہتی ہے آپ یونی ٹاسک ہی کرو, کیونکہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ہے تو آپ اچھے طریقے سے احسان کے لیول پہ آ نہیں سکتے. اس کی ایک ریزن ان نیسیسری ایکسپوجر بھی ہے. برو میں آپ کو بتاؤں, وہ ہم ابھی سلمان آصف صدیقی صاحب کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم نے نا آنیسٹلی کبھی کبھار انسان نے نا اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ڈالا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی میں کر لوں, یہ بھی کر لوں. لیٹس سے آپ نے کوئی ٹاسک کرنے ہیں, وائی آر یو اوور برڈننگ یور سیلف کہ میں نے کل ہی اتنے کام کرنے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, میں نا بہت ڈرین آؤٹ ہو جاؤں گا. اسی لیے آپ کے اندر پھر کورٹیسول لیول بھی ٹریگر کرتا ہے. آپ اچھا یار یہ کام نہیں ہو رہا, وہ کام نہیں ہو رہا. آپ اچھا یہ تو اصول ہے کہ ہائر دا اسٹریس از کوالٹی, اسٹریس اوپر جاتا ہے کوالٹی آف ورک نیچے جاتی ہے. جی اسٹریس نیچے آتا ہے کوالٹی آف ورک اوپر جاتی ہے. سو ایک کام اسٹریس میں کرنے, ہاں ایک یو اسٹریس ہے جو اچھا ہوتا ہے, جو آپ کیکن کرتا ہے کہ یار ابھی کچھ دن رہ کے مجھے کام کرنا چاہیے. بٹ اینڈ سبحان اللہ یو نو واٹ, WHO نے برو ابھی نمبر 1 پہ لے کے آ گیا اسٹریس کو فار آل دا پرابلمز آف دا باڈی. یعنی اسٹریس پیٹ کے مسائل ہوں یا سائیکولوجیکل پرابلمز ہوں, اسٹریس سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. اسٹریس سے وہی بات ہے کہ جب ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے ایگزام ہوتے تھے پیٹ میں کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا. ایون موڈ, اسٹریس مینجمنٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ شیخ میں سوچتا ہوں نا کہ ہم جو ہمارا دور ہے نا, ہم ملینیلز ہیں. ملینیلز نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جس میں آپ ارلی سوتے تھے, آپ فون آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے, اور وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جنہوں نے وہ دیکھا کہ فون آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لیٹ سو رہے ہو, کیا افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے, یعنی بنج شاپنگ, بنج ایٹنگ, بنج واشنگ. جن زی سے میں کیوں اتنا سمپتھائز کرتا ہوں اور میری ایمپیتھی ان کی طرف کہ انہوں نے نا یہ دوسرا لائف اسٹائل نہیں دیکھا. برو ہم لوگ تو فزیکل ایکٹیویٹی ہم کرتے تھے کیونکہ کرتے تھے نا, بالکل کوئی چوائس ہی نہیں تھی, چوائس نہیں تھی نا. اینڈ دیئر ور نو کنیکشنز, یعنی ہم گھر سے نکلتے تھے, دوست کے گھر گئے, بیل بجائی, باہر آ جا. ابھی تو اتنا کچھ ہے, یعنی ہم نا رسک پہ لائف جی رہے تھے کہ دوست گھر بھی ہے یا نہیں ہے, کہیں چلا تو نہیں گیا, بٹ لائف واز ویری گڈ. سو ہمیں کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ وہ لائف کیسی تھی اور یہ کیسی ہے. جن زی چونکہ جیا نہیں ہے, انہوں نے جلدی سونے کو اور اس طرح کی. I think they missed out on great things, man. برو میں بتاؤں آپ کو, ہمارے زندگی میں, ہماری فلاسفی میں یہ ناممکنات میں سے تھا کہ شام کا ٹائم ہو اور آپ باہر نہ ہو. بہت صحیح برو, کہ شام 5 بجے کا ٹائم ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, یہ ناممکنات میں سے تھا. لوگ گھر والے کہتے تھے کہ گھر آؤ باہر نہیں جان, اور ابھی وہ بچے کہتے باہر چلے جاؤ, نہیں وہ جاتے ہی نہیں سامنے ماشاءاللہ ٹی وی. شیخ برو لونلینس اٹس این ایپیڈیمک, آپ کو پتہ ہے, یعنی 70% آف دی ینگسٹرز, جنزیز کہہ لیں, دے آر فیلنگ لونلی. حالانکہ دیکھیں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دیز پیپل آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ دیٹس اے فساد. آپ اتنا کچھ انٹریکٹ کرتے بھی ہو, اور یہ بھی دیکھ لیں, ایک تو اب الحمدللہ ہم لوگ فزیکل انٹریکشن کریں نا, وی شیک ہینڈس, کیا حال ہے, حال چال پوچھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ آن لائن بیٹھے بیٹھے ہاؤ آر یو, کیا حال ہے, تھمز اپ مل رہے ہیں. یہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ان کو میں صرف ایک ایکٹیویٹی دوں, ہاں, آپ گھر کسی دن جائیں اینڈ جسٹ ٹرائی, فون دور رکھ دیں اینڈ باتیں کرنا شروع کر دیں گھر والوں سے, اور ایسا ایسا دیکھیں کہ ہر بندہ فون اپنا سائڈ, کیونکہ کنورسیشن ہو رہی ہے, اینڈ دین وہ سارے بیٹھ کے, اسپیشلی اگر کوئی ریلیٹیو یا کوئی آپ کے رشتے دار یا بہنیں بھائی آئے ہوئے ہیں, اینڈ یو ہیو اے کنورسیشن, اور پرانی باتیں تازہ کرنا یاد کرنا شروع ہو جائیں. واللہ وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نا, اتنا ہولسم ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے, اور آپ کی جو بانڈنگ کریٹ ہوگی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یعنی ہارورڈ کی ریسرچ کے مطابق جتنا رسک آف مورٹیلٹی 15 سگریٹ دن میں بڑھاتی ہے, وہ لونلینس کاز کرتی ہے. سو دا risk of mortality caused by 15 cigarettes in one day is equivalent to if you are lonely. تو پھر ہماری ڈیفینیشن لونلینس کی بھی غلط ہے نا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو آن لائن اگر میں سوشلائز کر رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ لونلی, میں پھر سمجھوں گا کہ شاید یہ بھی غلط ڈیفینیشن ہے. ایکچوئل انٹریکشن وہی ہے جس طرح سے آپ کہتے ہیں جو کہ فزیکل انٹریکشن ہے. ادروائز اف یو تھنک یو آر ناٹ لونلی بیکاز یو آر سوشلائزنگ آن یور موبائل فون, آئی تھنک اٹس ناٹ ٹرو. اچھا, اس میں دیکھیں نا, آج کل یہ جو ہم کیمیکل کی بات کرتے ہیں, ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹر, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں برو, ہمیں نا واقعی سمپتھائز کرنا چاہیے
کہ دیکھیں بیک ان دا ڈے آپ فٹ بال کھیلتے تھے, رائڈ کرتے تھے, آپ کو ڈوپامین ہٹ ملتا تھا, یہ نیچرل طریقہ ہے نا. اب پروگرام ہی اتنا کیا گیا ہے کہ دی ادر ڈے آئی واز واچنگ دس ڈاکیومنٹری, گوگل کے اسٹریٹجسٹ بات کر رہا تھا. اب دیکھیں ایسے انجینئرز بیٹھے ہیں جو کہ ان نیچرل کو نیچرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے ڈوپامین ہٹس ملتے ہیں وچ از ان نیچرل. آپ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, آپ بنج واچ کر رہے ہیں, اس سے پرابلم کیا آتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز نیچرل ہے وہ آپ کو بورنگ لگنے شروع ہو جاتی ہے. وائی از اٹ دیٹ ینگسٹرز دے کانٹ سٹ فار لانگ ود دیئر فیملی ممبرس. وہ 2-4 منٹ بیٹھتے ہیں, کیونکہ اب دیکھیں ان کو سکھانے پڑے گی بات, یہ 2-4 منٹ بیٹھتے ہیں, یہ بورنگ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دے ٹیک آؤٹ دیئر موبائل بیکاز دے آر ناٹ گیٹنگ دیٹ ہٹ. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ باہر جاتے ہیں, فٹ بال نہیں, مام ڈیڈ میرا دل نہیں کر رہا باہر کھیلنے کو, اندر کیوں گھر میں جاتے ہیں واپس, کیونکہ ان کو وہ ہٹ چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیں یہی ڈوپامین آپ کو نا دوبارہ میسج سگنلنگ کر رہا ہوتا ہے برین کو, نہیں یار یہ مزہ نہیں آ رہا ہے کام کا, اور یہی آپ کو مزہ ویڈیو گیمز میں مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ایکسپلیسٹ کانٹینٹ ہے, جو بھی چیزیں ہیں. تو ہمیں اب ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کم بیک ٹو دی نیچرل ڈوپامین ہٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ووضع المیزان, کہ اس میزان کو جب آپ اوپر نیچے کرتے ہو نا اور سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آج ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. جب آپ کی لیٹ سے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر آپ کی نیند خراب ہے نا رات کی, آپ کا اگلا دن سب کچھ خراب ہو جائے گا. انسولین ریزسٹنس کی تو آپ نے بات کی ہے, آپ لیتھارجک ہوتے ہو, آپ پرفارم نہیں صحیح کر پاتے. موڈ ڈس آرڈرز, رائٹ, موڈ ڈس آرڈرز. گھر کی لڑائیوں کی ریزن کوڈ بی there is no misunderstanding. کیمسٹری کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل. اٹس either لیٹ فوڈ یا لیٹ آپ سو رہے ہیں. باڈی کو سمجھنا ضروری ہے نا کہ باڈی آپ کی ایک بیٹری کی طرح ہے. دیکھیں یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا برین جو ہے نا وہ ایک ایسی ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو کہ جتنا مرضی استعمال کرو اینڈ بلے بلے کچھ اس کو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے, ریسٹارٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے رانگ کانسیپٹ. اٹس لائک اے بیٹری. ہماری باڈی جو ہے نا ایک بیٹری کی طرح ہے, اور جو سلیپ ہے وہ اس کا ری بوٹ ہے. موبائل فون کو آپ بغیر بیٹری کے استعمال کریں یا لو پاور موڈ پہ استعمال کریں تو کتنا اچھا فنکشن کر پائے گا. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ کے گھر میں سملر سچویشنز زندگی میں 2 الگ موقعوں پر پیش آتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا اور دوسرے طریقے میں آپ اسی چیز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. اور میں نے واضح فرق اس چیز کا دیکھا ہے کہ یار میری کیپیسٹی جو ہے نا اس وقت سیکنڈ ٹائم پہ آؤٹ ہو چکی تھی, جبکہ اگر میں پچھلا دیکھوں تو یس آئی واز کوائٹ فریش ایٹ دیٹ ٹائم. تو آپ کے نا پورے دن میں ٹالرنس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, ایون اف وی ٹاک اباؤٹ پیرنٹنگ اینڈ ڈیلنگ ود چلڈرن. تو اس چیز میں نا آپ کا ایک ٹالرنس لیول ہے وہ. اچھا, شوڈ آئی ٹیک اے لیپ ہیئر. اب ہم نے یہ چیزیں بات تو کر لی ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر پرابلم فیس کرتے ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز, کہ نیند آپ کا جو سلیپنگ پیٹرن ہے کیا ہونا چاہیے, آپ کا فوڈ پیٹرن کیا ہونا چاہیے, فزیکل ورک آؤٹ کیسا ہونا چاہیے. میں اس کا شروع ایک نوجوان کوشچن سے کرتا ہوں. اس نے مجھ سے کہا تو ابھی وین ایور آئی فیل کہ گھر میں مسائل چل رہے ہیں, وین ایور آئی فیل اسٹریسڈ آؤٹ آف ورک, یعنی اسٹریس جو نارمل اسٹریس ہوتا ہے آپ کا کام کرنے کا, آئی گو ٹو مائی بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اینڈ یوز سوشل میڈیا. اور جب میں اس کو یوز کروں میرے 3-4 گھنٹے ایسے گزرے پتہ نہیں چلتا. واٹ شیئر میں نے کہا یار آپ نا کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہتے ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو ریلیکس اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو فیل گڈ. میں نے کہا از دیر اینی تھنگ ایلس دیٹ کین میک یو فیل گڈ اینڈ ریلیکسڈ؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا فار ایگزامپل میرا جو چھوٹا بھائی ہے یا جو بہن کا بیٹا ہے اس سے کھیلنا یا اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا اوکے دیٹس آلٹرنیٹ. So whenever you want to feel relaxed, and everybody wants to feel relaxed sometimes, آپ اسٹریس سے آئے ہو, don't go to phone, go to the kids. وہ نیچرل ڈوپامین بھی ہے اور وہ نیچرل آپ کا ہیلنگ پروسیس ہے, کیونکہ آپ کا جو انڈورفنز ریلیز ہوں گے اس ٹائم. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فیل وین یو ٹرائی ٹو ریلیکس آن یور فون, اور 2-4 گھنٹے کی فون یوزیج کے بعد not during that, after that how do you feel? I feel stressed again. I feel bad because I've wasted so much time on my phone and XYZ. میں نے کہا سی وہ آپ کو ریلیکس نہیں کری پھر وہ چیز, وہ ٹیمپرری وہ ایک پیناڈول ہے یا زون آؤٹ کر دیتی ہے آپ کو چیز سے, بٹ وہ ریلیکس نہیں کری. سو نمبر 1 از ہمیں اپنے آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے, اور ہم واللہ نہیں جان پائیں گے اپنے آپ کو جب تک ہمارے پاس فون ہے.
ہم اس کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا, اور جب ہم سوچیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو جان پائیں گے. سو ایک تو اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں اور اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کو کیا چیز ریلیکس کرتی ہے اور کیا چیز آپ کو لائف میں ایز این آلٹرنیٹ ٹو یور فون ٹو یور ڈفرنٹ تھنگس وہ لے کے آنی ہے. دوسری چیز جو میں لیٹس ٹاک اباؤٹ سلیپ یا سب بات کی, یا شیخ میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے, عملی کمی ہے. اچھا میں دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ پڑھتے ہو, آپ کو شاید یقین نہیں ہوتا, اچھا یار ٹھیک ہے جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ یا نالج کے لیے ٹھیک ہے. اچھا کئی چیزیں نا میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھی ہیں. نمبر 1 برو, میں وہ بندہ ہوں کہ آئی یوز ٹو ایٹ اے لاٹ بٹ ڈیفینیٹلی ہیلدی فوڈ, کیونکہ میرے ذہن میں نا یہ چیز ڈالی گئی تھی کہ کھانا زیادہ کھا لو لیکن ستھرا کھا لو, رائٹ, کیونکہ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہو نا یور باڈی نیڈز نیوٹریشن. میں نے برو پتہ کیا چیز سیکھی ہے کہ آپ تھوڑا کھانا بھی کھا لو بٹ اٹ شوڈ بی ہیلدی فوڈ. انشاءاللہ یو ول بی مور ایجائل, یو ول بی مور انرجیٹک, اور آپ کی صحت اس سے اچھی رہے گی. دس از واٹ آئی لرن. میں آپ کو اسودان شیخ, اللہ کے نبی مہینوں کے لیے جب پانی اور کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے, تو کیا وہ میل نیوٹریشن کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں, یا ہمارے اندر کوئی وٹامنس کم ہو جائیں گے؟ یہ جو ایک ہے نا کہ تم ہر کھانا کھاؤ اور وٹامنس کی, وہ کون سے نٹس کھا رہے تھے ان 3 دن, حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے ہمارا چولہا جلتا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز این ایتھلیٹ, سبحان اللہ, یعنی وہ بھاگتے تھے سب سے زیادہ, واریر تھے. شیخ آپ نے اسودان کیوں کہا؟ کھجور بلیک ہے تو پانی کیسے بلیک ہے؟ پانی بھی کلر سے آپ لائٹ نہ ہو تو اٹس بلیک. اچھا یس. تو دس از واٹ آئی لرن بائی ایکسپیریمنٹنگ الحمدللہ. یعنی آپ انشاءاللہ آپ کی ویژن بلر نہیں رہے گی, برین فوک سے آپ ہٹ جاؤ گے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, ایکسپرٹ سے کہتے ہیں, میں یہ آج کل جو ایکسپیرئنس کر رہا ہوں اور میں یہ سجیشن دیتا ہوں, ٹرائی ٹو کنٹرول یور فوڈ کریونگس. اور یہ ویسے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کے سامنے کھانا پڑا ہونا حلال ہے, پرمیسیبل ہے, مباح ہے, آپ کا ہاتھ بڑھ رہا ہے, آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں. ویسے یہ ہیبٹ بھی اچھی نہیں ہے, ہر ٹائم چکتے رہنا. گھر سے گزرے ہیں, فریج کھولا, کچھ منہ میں ڈال لیا, یہ اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ. یہ اینیملسٹک ٹریٹ ہے جس کو ہمیں کنٹرول, جو مجاہدہ نفس, جو چاہت والی بات تھی نا, اسی کو. اور برو یہ بھی میتھ ہے کہ آپ کو آپ کے دن نہیں گزریں گے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے. جو واٹر فاسٹ ہے یار, میں نے بھی ٹرائی کیا ہوا ہے, یعنی 2-3 دن بندہ ایزیلی گزار لیتا ہے واٹر. یہ تو میں آپ کو کم بتا رہا ہوں, کچھ لوگ تو 41 ڈیز کا واٹر فاسٹ بھی کر کے بیٹھے ہوئے. چلیے میں ٹپ دیتا ہوں شیخ, میں ٹپ دیتا ہوں. جی شیخ. چلیے ہیلدی, ہاؤ از اٹ ہیلدی برو؟ ویٹ ریڈکشن کے لیے کچھ سیلیبریٹیز ہالی ووڈ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کرتے کیا ہیں. 41 ڈیز میں 41 ڈیز کا واٹر لیٹ فاسٹ. می جسٹ گیو دس فری ٹپ. لوگ تو بڑے پیسے چارج کرتے ہیں. اگر آپ, میں زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا ہوں, آپ 10 دن ایسا کر کے دیکھ لیں. جسٹ ہیو بون بروتھ, جسے آپ یخنی کہتے ہیں. یہ بہت ہیلدی فوڈ ہے بائی دا وے, اس میں آپ کو ہیلدی فیٹ بھی مل رہا ہے اور آپ کو پروٹین بھی مل رہی ہے. آپ یہ رکھیں, یہ لیکوڈ ڈش ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا بہت اس میں گوشت بھی ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, وہ پروٹین ہے, اٹس گڈ فار یو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی پئیں. آپ کی باڈی, چونکہ جب آپ شوگرز انٹیک کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کی گلائکوجن سیو ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ کا اسٹورڈ شوگر ہے. اسٹورڈ شوگر ہے کہ جب آپ کے پاس کھانا نہیں نہ ہوتا تو یہاں سے آپ وہ انرجی لے رہے ہوتے ہو. یہ 48 آورس تک میکسیمم چلتا ہے. 48 آورس کے بعد اس سے جب آپ فاسٹ کرتے ہو نا تو 2 دن آپ تھوڑا سا نا انکمفرٹیبل رہتے ہو. پھر آپ کا سسٹم شفٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ کے نا جو کیٹونز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کا جو بیڈ فیٹ ہے وہ کنزیوم کرتا ہے. انشاءاللہ یو ول بیکم ہیلدی اگین. تو یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. اور ایک تو یہ یعنی ہیلتھ کی بات ہو. اگر کسی کو ابھی بھی پیٹ کے مسئلے ہیں نا, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یا تو فاسٹنگ ٹرائی کریں, اور یہ نہیں کہ افطاری میں پھر آپ نے پھوڑنا ہے, یا کیٹوسس ڈائٹ ٹرائی کریں. کیونکہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے یہ, اور بہت سے لوگوں نے کیا ہے, کہ چاہے بلوٹنگ کا مسئلہ ہے, اینڈ واللہ یہ کیٹوسس میں آنے کے بعد آئی واز فیل سو ہیلدی سب کچھ. اور جب میں نے یہ چھوڑی, میں نے فار ایگزامپل چیٹ میل جب لیا, آئی فیلٹ بلوٹنگ اگین, اینڈ آئی واز لائک یار مجھے اتنے دنوں سے تو بلوٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی, اتنا عرصہ ہو گیا, اور میں اتنے مہینوں اتنے ہفتوں بعد میں بلوٹنگ ایکسپیرینس کر رہا ہوں. وائی؟ بیکاز آئی ایٹ یہ کھانا. سبحان اللہ. سو یس, ڈائٹ کی ہم نے کافی بات کی ہے, سلیپ کی بھی ہم نے بات کی ہے, لیکن آئی لائک دا کورس آف ڈسکشن. اور ابھی تھوڑا سا نا ایک وہ آ رہا ہے, کانفلکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کانفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے یہ بات کی کہ 1 بیڈ نائٹ سلیپ
causes such and such problem. نمبر 1. دوسرا یہ کہ ڈائٹ اگر آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو یہ مسائل ہوں گے. بیچ میں جو آپ نے مینشن کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ٹیک دس اینڈ دیٹ, اور نٹس نہیں لے رہے اور باقی چیزیں نہیں لے رہے, وہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ وہ لائف اسٹائل ورسز وٹ وی آر سیئنگ. اینڈ سیکنڈلی ایک رات کی سلیپ جو ہے پوری نہیں ہوگی تو مسئلے ہوں گے. بٹ وی نو فرام اسلاف اینڈ مینی پیپل اسکالرز اینڈ وٹ ناٹ, دے آلویز ڈسکریج سلیپ, دے آلویز سلیپٹ ویری لیس. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو ایک وہ قرار دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ جسم کی راحت کے ساتھ تو علم نہیں آئے گا, تو ڈونٹ ایون چیس اٹ. اور سلیپ آپ کی کم بھی ہو لیکن آپ نے پرائیورٹی علم حاصل کرنے کو دینی اور عمل کو دینا اور دین کی باقی چیزوں کو دینی. تو 6 hours sleep, 8 hours sleep is nowhere in the history. What do you say about that? قرآن بھی ہے وَقَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. رات کو تھوڑا سوتے تھے اور ان کے پہلو جسم سے جدا رہتے تھے. اب اس میں جو بیلنس ہے نا جو میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ they used to sleep right after عشاء. That's when the melatonin production, سائنس کہتی ہے, is the most in the body. واللہ اگر یہ جو عشاء کے فوراً بعد کی سلیپ ہے جب آپ کا میلاٹونن پروڈکشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے, وچ از ریلیکسنگ ہارمون, سلیپ ہارمون, اس کی 3-4 گھنٹے کی سلیپ اور آپ کی 12 بجے کے بعد کی 8 گھنٹے کی سلیپ, دس از بیٹر. اچھا میں بتاؤں, دیکھیں برو, میں اس میں اور چیز بھی ایڈ کر لوں, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیپنگ پیٹرن ہم دیکھیں, اٹس ناٹ ان اے ون گو کہ اتنے سوئے اور پھر 8 گھنٹے بعد اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیپنگ پیٹرن 3 سے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 گیپس میں ڈیوائڈیڈ تھا. آپ سوتے سے عشاء کے فوراً بعد اور پھر اٹھ جاتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, یہ نہیں فجر سے پہلے تہجد, وہ یہ 1/3 آف دا نائٹ ہی بات ہے, جب یہ آخری تھرڈ ہے. اٹھے تہجد پڑھا, دوبارہ سو گئے آپ, پھر اٹھے آپ فجر کی لیے, سنتے پڑھی اور کچھ سمجھتے دوبارہ آپ لیٹ جایا کرتے تھے سنتوں کے بعد اپنی دائیں طرف. کبھی آپ نیپ لیتے تھے, کبھی نیپ نہیں لیتے تھے, اور آپ نیپ لیتی بھی تھے جب تو اٹھ کے آپ نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے وضو, تو نے کہا نہیں, انبیاء کے دل نہیں سوتا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ہو گئے ایک طرح سے. چوتھا پورشن جب کیلولا کا ٹائم آتا تھا, سو آپ فجر کے بعد آپ اپنا کام کر رہے ہیں, سو ڈیوائڈ یور سلیپ انٹو ڈفرنٹ پورشنز. سو اٹس ناٹ دا کوانٹٹی آف سلیپ, اٹس دا کوالٹی آف سلیپ وچ میٹرز دا موسٹ. اینڈ آپ کے جو ریم سائیکلز ہیں, ریپڈ آئی موومنٹ سائیکلز ہیں. کچھ لوگوں کی برو سلیپ 4 گھنٹے میں ان کو 3 ریم سائیکل مل جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو 8 گھنٹے میں 2.5 ریم سائیکل ملتے ہیں. تو 4 گھنٹے کی سلیپ از فار بیٹر اینڈ فار ہیلدیئر فار یور باڈی. ریپیئرنگ کا کنٹرول میں نہیں ہے برو, ریم سائیکل کتنے ہوں گے یہ آپ کی کنٹرول میں کیسے ہے؟ لیکن آپ کے کنٹرول میں کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. آپ اذکار کر کے سو رہے ہیں نہیں سو رہے, آپ وضو کی حالت میں سو رہے نہیں سو رہے, آپ اندھیرے میں سو رہے نہیں سو رہے, آپ کا روم کا ٹیمپریچر, یعنی کیو اسٹائل. کیو میں کیا ہوتا ہے, اٹس ڈارک, it's cold, it's silent. So your room should be a cave, it's dark, it should be dark, it should be cold not کہ آپ کانپ رہے ہوں, اچھا cold ہو, and it should be silent. اور تو ریسرچز بھی کہہ رہی ہیں کہ جو مایوپیا ہے, جو آپ کا نیئر سائٹڈنیس ہے, یہ افیکٹ کرتا ہے اگر آپ کی کمرے میں لائٹ تھوڑی زیادہ ہے, کوئی آپ نے لیمپ آن کیا ہوا ہے, آپ کی آنکھوں کے اوپر کی جو لیئرنگ ہے نا, ایک اماؤنٹ آف لائٹ بلاک کر پاتی ہے. تو یہ سارے پیسکلز آف لائٹ بلاک نہیں کر پاتے. Hence we have siesta masks. Yes. اچھا اس کو میں برو ایسے بھی کلیئر کر دیں کہ جب آپ نے اسلاف کی بات کی نا شیخ, دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل. اس میں آپ کو ایمان میں بہت اوپر رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے, انبیاء ہیں, صرف صالحین ہیں, صالحون ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایوری پرسن از ڈفرینٹ اینڈ یونیک. کئی بندے ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہ ہو یا مینٹلی اتنے اسٹرانگ نہ ہو, اور وہ فلکچویٹ کرتا ہو ان کا سلیپنگ پیٹرن, رائٹ. تو یہ بندہ دیکھ لے کہ اس کی باڈی ٹائپ کیسی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں نا کہ اے پرسن شوڈ ہیو 6 to 8 hours آف سلیپ, یا 7 to 9 بھی کہتے ہیں کچھ ایکسپرٹس, اس کو آپ ایکسیڈ کر کے 12 گھنٹے نہ کر لیں. کئی لوگ کرتے کیا ہیں کہ اگر صبح 6 بجے سوتے ہیں, رات کو آوارہ گردی کی پوری رات نہیں سوئے, اور پھر سوتے ہیں اور پھر عصر اور جا کے مغرب کے وقت اٹھتے ہیں, ایسا نہ کریں. ہاں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر بندے کا بلڈ پریشر لیول ڈفرینٹ ہے, باڈی ٹو میس لیول ڈفرینٹ ہے, یا ہر بندے کی ایپیٹائٹ ڈفرینٹ ہے, ہارٹ بیٹ, تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ہر بندے کی سلیپ لیول ایک جیسا ہو, یا سلیپ اس کو 8 گھنٹے چاہیے؟ اٹس اے میتھ.
اٹس اے myth کہ آپ کو 8 گھنٹے سلیپ چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو 8 گھنٹے سفائس نہ کرے, 9 گھنٹے چاہیے آپ کو, آپ کی باڈی ٹائپ ایسی اب ہو. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک پتا آپ کو, بیفور آئی ریڈ دس ان کے بارے میں آتا ہے ہی سلیپس اراؤنڈ 3 hours اور 4 hours. دیکھیں ان کے لیے وہ سفیشینٹ ہے. اور جب میں اسے ملا میں نے اسے پوچھا بھی صحیح, میں نے کہا آپ کے بارے میں فیمس ہے کہ آپ 3 گھنٹے سوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں 2.5 سے 3 گھنٹے. کہتے ہیں کبھی کبھی بڑھاپا آ گیا تو 4 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یوزلی 2.5 سے 3 گھنٹے. تو میں نے کہا اور ٹریول میں, کہتے ہیں میں رات کو 1.5 گھنٹہ سویا ہوں پچھلی رات کو, تو 1.5 سے 2 گھنٹے میں ٹریول. اچھا کئی بندے جو ہیں وہ سوٹ کرتا ہے وہ. ہاں کئی بندے اگر ایسے کریں گے نا 2.5 سے 3 گھنٹے وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع کر دیں گے شیخ, وہ ان کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں رہے. آپٹیمم سلیپ لیول جو ہے نا, اس سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں کہ آپ کا آپٹیمم سلیپ لیول جس کو ہم OSL بولتے ہیں وہ کیا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ میکینزمز ہیں, ہم نے سلیپ مینجمنٹ ٹریننگ میں کروائے ہوئے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے شروع کریں اور اسے 15 منٹ کم کرتے جائیں. اینڈ یو ریئلائز کہ کس ٹائم آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی سب سے بہتر آپٹیمم سلیپ ہوتی ہے, اس کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کریں. تو کچھ لوگوں کا ٹریول میں ڈفرینٹ ہے. اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ ہیلدی ہیں, جب ان کی شوگر بڑھی بھی نہیں ہے تو ان کے فار ایگزامپل 6 گھنٹے ہوتا ہے سلیپ کے, بٹ ان کے شوگر لیول جب ریزڈ ہوتے ہیں یا جب ان کا فار ایگزامپل بلڈ پریشر ان کا ریزڈ ہوتا ہے تو ان کو پھر 9 گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے. یار میں سمجھتا ہوں our life is messed up, okay? We need to accept this. There is not just one factor. There are multiple factors. جیسے ہم نے کھانے کی بھی بات کی ہے, سلیپ آپ کے کھانے پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس وقت کھانا کھایا, بھائی آپ نے کیا کھانا کھایا اور کتنا کھانا کھایا. اب یہ جو کیا کھانا کھایا ہے, اب ہم اس میں کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا آرگینک فوڈ ہم کھاتے ہیں. ہم تو آرگینک فوڈ بھی نہیں کھاتے, اس کے الگ اثرات ہیں. پھر ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں اس کے الگ اثرات ہیں. ٹھیک ہے, تو کھانے کے الگ اثرات ہو گئے جو ہماری سلیپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جن دنوں میں آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہیں, آل آف اے سڈن یو نیڈ مور سلیپ. یس, ریکوری کے لیے بالکل آپ کو ریکوری کے لیے زیادہ سلیپ چاہیے. یہ ایک الگ سوری ٹو سے پنگا اسٹارٹ ہو گیا, یو نو. تو دیر آر سو مینی پنگاز ان لائف, یو گاٹا یو نو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اس لیے جو ہے نا بیلنس بڑا ضروری ہے اور ایک ہولسٹک لائف اسٹائل فالو کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہم نے کہا نا یہ 6 پلرز ہیں, اس میں سے آپ ایک پلر کے ماسٹر ہوں, 2 میں سفر کر رہے ہوں, آپ کی یہ بھی افیکٹ ہو جائے گا. اچھا سارے باتوں کی لیبل میں بتاؤں برو کیا ہے, رات کو جلدی سوئیں. When you will sleep early, ہاں لیکن آپ وہی بات ہے آپ نے جو ہے نا پیزا کھایا اور جلدی سو جائیں آپ, اگین وہ فیکٹر تو ہے نہیں. دیکھیں میرا لیول پتہ کیا ہے, اور کھایا کب ہے یہ بھی ہے. سنت کے مطابق لائف گزاریں انشاءاللہ, بالکل سنت کے مطابق لائف گزاریں. آپ کی لائف کے سارے ایسپیکٹس, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانے کی. آپ اللہ کے نبی کی سنت پڑھ لیں. اور یار بلال رضی اللہ عنہ کون سے وہ نیوٹریشنسٹ تھے, صحابہ ابو ذر غفاری کون سے وہ ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ تھے. آج وہ جن کی زندگیاں خواہ رہی ہیں گزری ہیں 50 سال کی ان کی ریسرچ ہے, تو وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے نا اللہ کے نبی کی لائف اسٹائل فالو کرنا شروع. لیکن یہ پھر کیا پریشر ہے برو سوسائٹی کی طرف سے جو آپ کو نا ڈفرینٹ چیزیں بتاتا ہے اور سائیکولوجیکلی آپ کو پاگل بھی کر دیتا ہے. یو نو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں میں نے اگر تھوڑا کھایا, فار ایگزامپل ایک کارڈیولوجسٹ کی میں ڈائری آف دی CEO کی بات کر رہا تھا نا, وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں دن میں 1 میل لیتا ہوں صرف. وہ بابا جی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کارڈیولوجسٹ جو ہے, ٹھیک ہے, کتنے بجے لیتا ہوں وہ میں شام کو 6 بجے. ٹھیک ہے, 1 ہی میل لیتا ہوں پورے دن. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں رات کو جو ہے وہ سو جاتا ہوں. تو اگر ہم یہ لائف اسٹائل فالو کریں جس میں ہم چلیں, میں 1 میل کی ایکسٹریم کی بات نہیں کرتا, ہم 2 میلس کی بھی بات کرتے ہیں, تو سائیکولوجیکلی آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یار آپ میل نرشڈ ہو جاؤ گے؟ نہیں, یہ غلط, یہ مت ہے نا برو. وہی نا, یہ تو دیکھیے you have to understand, see everyone has different immune system, metabolism بھی آپ کا ڈفرینٹ ہے. دیکھیں آپ کا ڈفرینٹ ہوگا میرے سے. اگر آپ زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہو آپ کا میٹابولزم زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اچھا ہوگا. بالکل صحیح ہے, بات آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یو ڈونٹ جمپ فرام لائک 3 meals a day to 1 meal a day. اور میٹ کی طرف آپ نہیں جا سکتے آپ, ٹھیک ہے. آپ نے ٹیون کرنا نا اپنی باڈی کو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ 3 meals لے رہے ہیں اور ہیوی لے رہے ہیں, آپ کل سے جو ہے نا اومیٹ کرتا ہوں, آپ اگین آپ کے انرجی لیولز بالکل گرے ہوئے ہوں گے, آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوگا. اور یہ لوگ جو اومیٹ کرتے ہیں ان کا بھی کرتے ہیں کہ ان کی پھر نا یعنی وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں, ان پانی میں ہمالین پنک سالٹ ہوتا ہے, اس میں کچھ الکلائنز ہوتے ہیں, اس پہ وہ وٹامنس بھی کبھی کبھی لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ششکے لگتے ہیں, ششکے لگتے ہیں. میں وہی کہوں نا آپ کو, دیکھیں یہ میتھس ہیں برو. آپ اپنی باڈی کو واللہ وہ آپ کی والی بات صحیح ہے, گیٹ بیک ٹو دی سنہ لائف اسٹائل, اینڈ یور باڈی از دی میریکل فرام اللہ سبحانہ تعالی. برو میں آپ کو صحیح بتاؤں,
یا مشائخ یعنی صحابہ نے برو ایک ایک کھجور گھٹلی میں بھی گزارا کیا ہے شیب ابی طالب میں. تو یہ آپ اس کو میں آپ کی باڈی کو آپ جس طرح ٹرین کر سکتے ہو, یہ اللہ کا میریکل ہے, یہ اس طرف ٹرین ہو جائے. بیوٹیفل. صحابہ نے ایسے سفر کیے ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو یہ میتھس ہیں کہ 8 گھنٹے سونا ہے, آپ نے اتنے وٹامنز لینے ہیں, آپ سنت کے مطابق آ جائیں. صبح فجر کے بعد اس کے دن شروع کرتے ہیں بوری کا لیمتی فی بکورہا. صبح یار ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا بینیفٹس ہیں لائٹ سن ایکسپوجر کے, سیروٹونن پروڈکشنز کے, اور آپ کی باڈی میں کیا کیا ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اینڈ دا اماؤنٹ آف فریشنس یو فیل, نو اماؤنٹ آف لائٹ کین گیو یو دیٹ اماؤنٹ آف سیروٹونن جو سورج دیتا ہے آپ کو ارلی آورز میں. یعنی تو ہم صبح گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ ہے, پیدل چلیں. اللہ کبھی پیدل چلتے تھے یار. سمپل سنتوں کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر میں آپ کو کرکس دوں نا, کرکس پیٹ بھر کے نہ کھائیں. بس یہ فائنل کنکلوسیو باتیں آپ لوگ بھی ایڈ کیجیے گا. پیٹ بھر کے نہ کھائیں, اور جو کھائیں وہ حلال ہو, طیب ہو اور آرگینک ہو. ٹھیک ہے. عشاء کے بعد سوئیں اور کیلولا کریں. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. سوشل کنیکشن اسٹیبلش کریں, فون کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. وہ 10-3-2-1-0 فارمولا کو اپلائی کریں, اور لوگوں سے باتیں کریں, گھر والوں سے صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں. اسٹریس نہ لیں, اللہ پہ توکل کریں. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کی تقدیر میں آ کے رہے گا. یہ آپ کام کریں, اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کریں, نمازیں پڑھیں. واٹ اے ونڈرفل لائف اسٹائل یو لیو ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اسلام کا نالج گین کرنا شروع کر دیں. فکر آخرت کی رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے کفاہ اللہ امر دنیا, اللہ آپ کے تمام دنیا کے کاموں کو نا رسپانسبلٹی خود لے لیں گے. اب یہ کام کریں, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا آپ کا. آپ